یو ایس ایس پلین ویو امریکن نیوی کی وہ شپ تھی جس نے لانچ ہونے سے پہلے ہی سوویت یونین کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ گہرے اور طوفانی سمندروں میں جہاں کامبیٹ شپس کو بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں یو ایس نیوی کی یہ شپ لہروں کو بائی پاس کر کے پانی پر تیرتی نہیں بلکہ لہروں پر سے اڑتی ہوئی جاتی تھی۔ پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنی ہی ایڈوانس شپ تھی تو پھر آخر اس میں ایسے کیا مسئلے پیش آئے کہ یو ایس نیوی کو ہمیشہ کے لیے اس شپ کو ڈی کمیشن کرنا پڑا۔ یہ بات ہے 1960s کی، جب ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک کولڈ وار چل رہی تھی۔ دونوں کنٹریز اپنے الائز کے ساتھ مل کر طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہی تھیں۔ ہر کوئی صرف اس ریس میں لگا تھا کہ کیسے بھی کر کے خود کو دنیا کے سامنے زیادہ طاقتور دکھایا جائے۔ اب اس کام کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسی چیزیں انوینٹ کی جائیں، ایسی ٹیکنالوجی بنائی جائے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ یو ایس نیوی جس نے ورلڈ وار 2 میں جس نے اپنی پرفارمنس سے پوری دنیا پر اپنا رعب جمایا ہوا تھا، ان کا یہ رعب سوویت یونین کی چند ڈیولپمنٹس کی وجہ سے خطرے میں پڑ چکا تھا۔ سوویتس نے ایسی ایڈوانس لیول کی نیوکلیئر سب مرینز بنانا شروع کر دیں جن کا چاہتے ہوئے بھی یو ایس نیوی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ یہ سب مرینز پانی کے اندر تقریباً 75 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر سکتی تھیں، جبکہ اس وقت یو ایس نیوی کی شپس اس سے کافی سلو چلتی تھیں۔ نہ صرف ان کی سپیڈ بلکہ یہ 350 فٹ کی گہرائی میں جا کر خود کو پوری طرح سے یو ایس نیوی کے ریڈارز اور سونار سسٹم سے چھپانے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ امریکہ کو خطرہ تھا کہ سوویت سب مرینز یو ایس نیوی کی شپس آسانی سے فالو کر کے ان پر حملہ کر سکتی ہیں، اور اگر ان کی کامبیکٹ شپس کے ریڈار پر ڈیٹیکٹ بھی ہو گیا تو پھر بھی وہ سوویت سب مرینز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ نہ صرف تیز چلنے کی وجہ سے انہیں پکڑنا مشکل تھا بلکہ اس وقت کے ٹورپیڈو میزائل جو انڈر واٹر گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں، ان کی سپیڈ بھی سوویت سب مرین سے کافی کم تھی۔ سوویت یونین کی سب مرینز کا معاملہ یو ایس نیوی کے گلے پڑ گیا تھا۔ ان سے نمٹنے کا ایک ہی سولوشن تھا کہ ایسی شپس بنائی جائیں جو کہ سوویت سب مرین سے بھی زیادہ تیز چل سکیں۔ یو ایس نیوی کے آفیشیلز جو چیز ڈھونڈ رہے تھے وہ ایک اٹالین انجینئر 1906 میں ہی بنا چکے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی انڈر واٹر بوٹ بنائی تھی جو انڈر واٹر ونگز کے استعمال سے کافی تیز چل سکتی تھی۔ یہ انڈر واٹر ونگز بوٹ کے نیچے لگے ہوتے تھے، اور جب بوٹ تھوڑی سپیڈ پکڑتی تھی تو پانی کا پریشر ان ونگز کو اوپر اٹھا دیتا تھا۔ بوٹ کی باڈی پانی سے باہر ہو جاتی جبکہ صرف ونگز پانی کے کانٹیکٹ میں رہتے۔ ایسا کرنے سے پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والا ڈریگ کم ہو جاتا تھا اور بوٹ زیادہ تیز چل سکتی تھی۔ اس ڈیزائن کو ہائیڈروفوئل کا نام دیا گیا تھا۔ 1906 میں ہائیڈروفوئل کی انوینشن کے بعد آہستہ آہستہ اس میں ایڈوانسمنٹ بھی آتی رہی۔ 1950s میں یہ ٹیکنالوجی کمرشل یاٹس اور بوٹس میں بھی اپلائی کی جا چکی تھی۔ ہائیڈروفوئل کا یہ ڈیزائن یو ایس نیوی کو اچھا تو بہت لگا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بوٹس صرف لیکس میں ہی چل سکتی تھیں جہاں پانی بہت پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ سمندر میں جہاں یو ایس نیوی کو ان کی ضرورت تھی وہاں لہریں بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کے لیے وہاں تیز چلنا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یو ایس نیوی نے اسی ہائیڈروفوئل کے ڈیزائن میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ انڈر واٹر ونگز کو بالکل فلیٹ کر کے پانی کے اندر پوزیشن کیا گیا۔ اس سے پانی کی لہریں بوٹ کی باڈی ونگز کے درمیان ہوتی تھیں، جس سے زیادہ لہروں میں بھی بوٹ کافی سموتھلی اپنی رفتار کو مینٹین کر سکتی تھی۔ اس نئے ڈیزائن میں مسئلہ صرف ایک تھا کہ ان ونگز کو کیسے بھی کر کے کنٹینیوسلی اس طرح موو کرانا تھا جس سے بوٹ کی پوزیشن ہر وقت سیدھی رہے۔
خوش قسمتی سے یہ ٹیکنالوجی بھی 1960s میں ہی بنا لی گئی تھی۔ یو ایس نیوی کو اب یہ محسوس ہو چکا تھا سوویت سب مرین سے مقابلہ کرنے کے لیے یہی ڈیزائن سب سے بیسٹ رہے گا۔ اس کنڈیشن میں یہ ہائیڈرو فوائل شپس سوویت سب مرینز کا پیچھا بھی کر پائیں گی۔ 1970 میں یو ایس نیوی ہائیڈرو فوائل کے 4 پروٹوٹائپس بنا چکی تھی، جس میں سب سے وزنی 320 ٹن یو ایس ایس پلین ویو بھی شامل تھی۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہائی سپیڈ ہائیڈرو فوائل شپ کہلاتی تھی۔ سلو سپیڈ پہ یہ ویسے ہی چلتی تھی جیسے دوسری کامبیٹ شپس چلتی ہیں، لیکن جب اس کی سپیڈ بڑھانی ہو تو اس کے ہائیڈرو فوائلز کو ہائیڈرولک جیکس کو نیچے کی طرف کر دیا جاتا تھا۔ یہ 14,000 ہارس پاور کے انجن تھے جو اصل میں F4 فینٹم فائٹر جیٹ میں استعمال ہوتے تھے۔ پلین ویو اس انجن اور ہائیڈرو فوائل کی مدد سے 91 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جبکہ سوویت کی سب مرینز 75 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ پلین ویو پر ایڈیشنل جیٹ انجنز لگانے کا آپشن بھی موجود تھا، جس سے وہ حیرت انگیز طور پر 170 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر بھی چل سکتی تھی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ پلین ویو میں بہت ہی ایڈوانس آٹومیٹک کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا تھا جو ہائیڈرو فوائلز کو 10 فٹ کی ویوز پر بھی کنٹرول کر سکتا تھا۔ یو ایس نیوی نے ٹھیک ٹھاک خرچہ کر کے ان 4 ہائیڈرو فوائل شپس کو تیار کروایا تھا، پر ان کی کنسٹرکشن میں ضرورت سے زیادہ ٹائم لگ گیا، تقریباً 14 سال، اور جب تک 1974 میں ان کو تیار کیا گیا تب تک ایسی دوسری ٹیکنالوجی بھی آ چکی تھی جس سے سب مرینز کو ٹریک کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا تھا، یعنی ہائیڈرو فوائل کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اب دوسرے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب ہائیڈرو فوائل کا کام فاسٹ پیٹرولنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے علاوہ ہائیڈرو فوائل کے نقصانات اس کے فائدوں سے بھی زیادہ تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کی مضبوطی نارمل شپ سے بھی زیادہ کم تھی، ان کے اوپر زیادہ وزن بھی نہیں لادا جا سکتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ زیادہ ہیوی ویپنز بھی نہیں کیری کر سکتی۔ زیادہ فیول کنزیوم کرنے کی وجہ سے یہ کنونشنل شپس کے معاملے میں کوسٹ افیکٹو بھی نہیں تھیں۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ یو ایس نیوی کا یہ ایکسپیریمنٹ جہاں کسی حد تک کامیاب ہوا، وہاں کئی لوگ اس کے خلاف بھی ہو چکے تھے۔ دنیا کے سامنے خود کو مضبوط دکھانے کے چکر میں ہائیڈرو فوائل ایک کنٹروورسی بن کر رہ گئی تھی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ نیوی کا زیادہ تر بجٹ ایسے مقصد میں ضائع ہو جائے جس کو بہت کم کاسٹ پر بھی مکمل کیا جا سکتا تھا، پر کولڈ وار میں دنیا کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا تھا، اس لیے صرف 6 ہائیڈرو فوائل صرف کوسٹل پیٹرولنگ کے لیے تیار کی گئیں، جن کو پیگاسس کلاس ہائیڈرو فوائل کا نام دیا گیا۔ 10 سال تک یہ شپس سروس میں رہیں۔ اس کے بعد 1991 میں فائنلی سوویت یونین ٹوٹ گئی اور کولڈ وار کا اختتام ہو گیا، اور ساتھ ہی 1994 میں ان ہائیڈرو فوائلز کو ہمیشہ کے لیے ڈی کمیشن کر دیا گیا۔